نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دوہرا رہا تھا میں. علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں پہلے کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اسباق تھے، سبق، اور اب کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اسباق ہے. اور قیامت تک جو بھی آتی رہے گی مخلوق، ان کے لیے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں، باتوں میں اسباق، عقیدے کے بھی، عمل کے بھی. اس لیے ہمارے اکابر نے اللہ کے نبیوں کے حالات کو ہمیشہ دہرایا. تحریر کے ذریعے بھی اور تقریر کے ذریعے بھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہم یہاں تک دوہرا پائے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. آگ کی تلاش میں حضرت گئے تھے. شان میرے اللہ کی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا حضرت موسیٰ کو کہ آج تک دنیا حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کے جملوں سے یاد کرتی ہے. بلکہ اکابر نے لکھا ہے جیسے اس دور کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضرت کیرانوی لکھتے ہیں کہ حضرت کلیم کے زمانے میں یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ رتبے جن کو خدا دے. اس لیے ہمارے محققین علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ جو آوازیں حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر سنی وہ کسی فرشتے کی آواز نہیں، وہ اللہ رب العالمین. خیر بہرحال اس موقع پر کئی باتیں ہوئیں جن کو ہم نے دہرایا. اب اسی سلسلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو پہلا معجزہ بخشا اپنے کلیم کو وہ تھا جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا کہ حضرت کلیم کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ سانپ بنی اللہ کے حکم، اللہ کی قدرت سے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے پہلا معجزہ تھا. اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے تھا، ورنہ ہم نے پڑھا اور خود قرآن کے حوالے سے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب پہلے مرحلے پر لاٹھی تبدیل ہو کر سانپ بنی تو حضرت بھی گھبرا کر چل دیے. لیکن اللہ نے جب فرمایا کہ میرے پیغمبر ڈریے نہیں، اس کو پکڑیے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ پکڑیں گے ہم اسے واپس اسی حالت میں لوٹا دیں گے. علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم پایا، اچھا بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب پکڑنے کے حوالے سے بات ہوئی تو اللہ کے کلیم نے
ہاتھ پر جو ہے وہ کپڑا لپیٹا، بھائی مطلب اس کو جو ہے نا کہیں کاٹ نہ لے. تو بہرحال صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں یہ اسرائیلیات ہیں. جب اللہ نے فرما دیا پکڑ لے تو بات ختم ہو گئی. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جبڑے میں ہاتھ دیا، سنعیدها سیرتها الاولی، وہ واپس لاٹھی بن گئی. یہ حضرت موسیٰ کا پہلا معجزہ تھا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری. یہ آپ کی نبوت کی دوسری نشانی. کتنے معجزے ہوئے؟ 2. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اور دوسرا معجزہ ہے. ایک سانپ کا لاٹھی بننا اور دوسرا ہاتھ کا سورج کی طرح روشن ہونا. ایسی شعائیں اس سے اٹھتی تھیں. اور اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا، یاد رکھیں کہ یہ جو روشن ہوا ہے نا ہاتھ، یہ کوئی بیماری کا اثر نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ کی نبوت کی نشانی تھی، پیغمبر کا معجزہ. یہ 2 معجزے اللہ نے اس وقت اپنے کلیم کو بخشے. اچھا بات سمجھ آئی؟ اچھا یہاں پر اب آئیے اس سوال کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹا سا کہ یہ ہم نے کہیں سابقہ درس میں پڑھا تھا کہ اہل باطل جب کبھی کبھی وسوسے ڈالتے ہیں نا تو انہوں نے وسوسوں میں ایک وسوسہ یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب راستہ بھٹک گئے، آگ لینے کے لیے طور پر جا گئے تو آواز سنتے ہیں اور آواز یہ آتی ہے کہ انی انا ربک. حضرت موسیٰ کو کیسے پتا چلا کہ یہ خدا ہی بول رہے ہیں؟ یہ اعتراض ہم نے پڑھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. اب موقع آیا اس کے جواب کا. اکابر نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس اعتراض کا جواب دیا ہے، لیکن آپ ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھیں، زیادہ باریکیوں میں مت پڑھیں. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ موٹی سی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس مرحلے پر کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو سرفراز فرمانے کے بعد سب سے پہلے موقع پر اللہ نے یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ کو بخشے. ایک لاٹھی کا سانپ بننا اور دوسرا ہاتھ کا روشن ہونا. اب ان لوگوں سے صاحب قصص الانبیاء نے سوال کیا ہے کہ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو 2 معجزے پیغمبر کے ظاہر ہوئے بر وقت کوہ طور پر، وہ اگر اللہ نہیں کر رہے تھے تو کون کر رہے تھے؟ تم کر رہے تھے. بھائی سوچنے کی بات ہے نا کہ دیکھیں ہم نے ایک حوالے سے گزشتہ جمعہ پڑھا کہ لاٹھی جب سانپ بنی پہلے مرحلے پر حضرت موسیٰ رکے یا بھاگے؟ وہ تو قرآن میں ہے. اچھا اگر وہ حضرت موسیٰ کا اپنا کام تھا تو پھر گھبرانے کی تو بات ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور کسی اور کا اگر وہ کام تھا تو وہ سامنے دنیا کے پردے پر آج تک نظر نہیں آیا. آگے انشاءاللہ موقع ہوگا تو ہم پڑھیں گے. یاد رکھیے جادوگر جو جادوگری دکھاتا ہے وہ کبھی بھی اس شے کی ماہیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. وہ اس کی اصلیت کو نہیں بدل سکتا. وہ جو سانپ لاٹھی سانپ بنی تھی اور سانپ واپس لاٹھی بنا تھا وہ اللہ کی قدرت تھی. اگر وہ اللہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ آج کوئی شخص لاٹھی رکھے اور اس کو کہے اور اس کو سانپ بنا دے اور پھر اس کو حکم دے، ہاتھ پکڑنے کی دیر ہو کہ وہ واپس سانپ لاٹھی بن جائے. اور کوئی شخص آج جو ہے وہ اپنا ہاتھ بغل میں دے کر دبائے اور نکالے تو سورج جیسا روشن کر کے دکھا دے. یہ جو 2 عظیم معجزے پہ اللہ نے پیغمبر کو بخشے، اس لیے بخشے تھے کہ اللہ جانتے تھے نا کہ ایسے لوگ ایک وقت میں آئیں گے اور وہ اس طرح کے وسوسے ڈالیں گے تاکہ ان کے لیے جواب اسی مرحلے پر موجود ہو کہ یہ اسی پاک ذات کی آواز تھی جس نے لاٹھی کو سانپ بنایا اور ہاتھ کو پیغمبر کے روشن کر کے دکھایا. یہ کسی انسان کا کام نہیں تھا، نہ کوئی انسان یہ کر سکتا تھا اور نہ کبھی کر سکے گا.
اس لیے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ قدرت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ پیغمبر پہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کل بھی کسی کے بس میں نہیں تھا، وہ آج بھی کسی کے بس میں نہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو حضرت موسیٰ کے یہ معجزات تو اب رہے نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کی رسالت شریعت قیامت تک ہے نا۔ حضرت محمد الرسول اللہ کے معجزات میں بڑا معجزہ قرآن ہے یا نہیں؟ اور قرآن کا چیلنج 15 صدیوں کے سے چل رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہمارا کلام نہیں تو ہمارے کلام جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا۔ یہ چیلنج قرآن کا 15 صدیوں سے پہلے چمکا، آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ نہ اس کو کل کوئی توڑ سکا ہے، نہ اس کو کل کوئی توڑ سکے۔ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس موقع پہ، یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یاد رکھیں، نہ اللہ کے کلام جیسا کلام کوئی کر سکے، نہ اللہ کے کاموں جیسا کام کوئی کر سکے۔ سورج اللہ نے بنایا ہے، کوئی بنا کے دکھائے؟ چاند اللہ نے بنایا ہے، کوئی بنا کر دکھائے؟ یہ ستارے اللہ نے بنائے ہیں، کوئی بنا کر دکھائے؟ یہ آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، کوئی بنا کر دکھائے؟ ویسے تو نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ہماری نشانیاں ہیں کہ ہمیں سمجھو۔ اللہ کی ذات تو کوئی نہیں دیکھ پاتا، وہ تو وراء الورا ذات ہے، وہ اتنی نورانیت، وہ اتنی چمک میں ہے، یہ آنکھیں اس پر عبور پا کیسے سکتی ہیں؟ وہ ذات اپنی قدرتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے اکابر نے لکھا کہ ان لوگوں نے جو وسوسہ ڈالا کہ جی حضرت موسیٰ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ، تو بھائی یہ جو 2 نشانیاں اللہ نے دی وہ کس کے کام تھے؟ وہ نہ پل کوئی کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اور کئی اکابر نے بڑے بڑے جواب دیے، بہرحال یہ جواب آسان ہے یا نہیں؟ ذہن میں رہے گا یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اچھا اب آئیے آگے، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، میرے پیغمبر اب جائیے فرعون کی طرف، اور اس لیے کہ وہ سرکشی میں بہت حد سے آگے گزر گیا ہے، جا کر اس کو عقیدہ سمجھائیے۔ یہ علماء نے لکھا ہے پہلے مرحلے پر اللہ نے اپنے کلیم کو یہ حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اس کے پاس جائیے، اسے عقیدہ سمجھائیے۔ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا سوال، بعض لوگوں نے یہ سوال کرنے کی کوشش کی ہے یا کئیوں کے ذہن میں آتا ہے، فرعون ایمان لایا؟ سوچ کے جواب دو، لایا؟ نہیں لایا نا؟ نہیں لایا نا؟ اب آگے سنیں، اللہ ذو الجلال والاکرام جانتے تھے کہ نہیں کہ وہ نہیں مانے گا یا مانے گا؟ جانتے تھے نا؟ تو پھر اذهب الى فرعون انه طغى کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں اللہ نے بھیجا اپنے کلیم کو؟ اللہ تو جانتے تھے میرے کلیم جائیں گے، یہ معجزے جو پیغمبر نے وہاں دکھائے حضرت کلیم وہاں بھی دکھائیں گے، پر وہ مانے گا؟ وہ مانے گا؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ڈوبتے وقت مان گیا تھا، یہ انشاءاللہ آخر میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کیسے مانا تھا، ابھی اس میں مت آئیے۔ خلاصہ یہی ہے، مانا، یاد رکھیں جب موت کے پردے اٹھ جائیں تب ماننا نہیں ہوتا، اس ماننے کو اصطلاح میں کہتے ہیں ایمان، اور وہ بن دیکھے مانا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ بولو مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے آپ نے؟ مانتے ہو یا نہیں؟ جنت کو دیکھا ہے آپ نے؟ مانتے ہو یا نہیں؟ دوزخ کو دیکھا ہے آپ نے؟ مانتے ہو یا؟ بولو تو صحیح، مانتے ہو نا؟ اچھا دیکھے ہو نا؟ الذین یؤمنون، بولو تو صحیح، ہے تو سب کو یاد ہے، الذین یؤمنون، یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ ایمان تبھی ہوتا ہے جب انسان دیکھے نہیں۔ دیکھ لیا تو یاد رکھیے، علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ جو چیز دیکھ لی جائے پھر وہ ایمان نہیں، مشاہدہ کہلاتا ہے۔
وہاں پردے اٹھ گئے تو اس نے کہا تھا اب مانتا ہوں. یہ ماننا نہیں. بات سمجھ آئی؟ اس لیے مجھے ایک آواز آ گئی تھی آخر میں مان گیا. یہ اشکال ہے. یہ انشاءاللہ ہم تفصیلات آخر میں پڑھیں گے اگر اللہ نے زندگی دی تو. ابھی خلاصہ سنیں. یہ جو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جا کر اس سے سمجھائیے. حضرت موسیٰ، اچھا یہ جو معجزے یہاں ظاہر ہوئے فرعون کے دربار میں بھی ظاہر ہوئے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے موقع پر آگے. اچھا مانا نہیں مانا تو سوال ابھرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلیم کو کیوں فرمایا کہ جا کر اس کو سمجھائیے. یاد رکھیں صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اور بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت نے لکھا ہے یاد رکھیں علم الگ شے ہے، قانون الگ شے ہے. جو علم ہے وہ علم ہے، جو قانون ہے وہ قانون ہے. اللہ کے علم میں تھا وہ مانے گا نہیں، لیکن قانون یہ ہے وہ مانے یا نہ مانے اس کو سمجھانا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ بولو تو صحیح. اب یہ بات مجھ پر اور آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ سامنے والا مانے یا نہ مانے، ہم سمجھائیں یا نہ. ٹھیک ہے، بس اشارہ کر دیا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. اذهب الى فرعون انه طغى. صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں اللہ جانتے تھے کہ وہ مانے گا نہیں، لیکن علم الگ شے ہے، قانون الگ شے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ آ گیا. اچھا یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے اپنا، حالانکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ناراض بھی ہوں، لیکن بہرحال اب یاد آئی تو سن لیں کہ اپنے ہے نا آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد صاحب ہوتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. یعنی مفتی اعظم ہند و پاک تھے اپنے زمانے، جو دارالعلوم دیوبند میں مفتی رہے. اور ایک زمانے میں، اب تو حالات بدل گئے، ایک زمانے میں تو باقاعدہ یہ بات اصولاً مانی جاتی تھی کہ بڑے حضرات اسے ہی عالم مانتے تھے جس نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا ہو. اس لیے تب خیر بھی تھی، نہ فتنے تھے. اب تو بہرحال ایسا صحیح حال ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس دعا کیا کریں. میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہتا ہوں، کل میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ابھی چند روز پہلے میسی ٹی وی والوں نے ایک کلپ بنایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پر. اور یہ تو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ تو اجماعی عقیدہ ہے، یاد رکھیں. اللہ کے نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، یہ اجماعی عقیدہ. اچھا وہ کلپ بنا انہوں نے چھوٹا سا، ان کا ایک اپنا نظام ہے. تو ایک شخص نے، دو تھے، آپ حیران ہوں گے، ہمارے ہی ملک کے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں اور کے ہیں. ایک انبیاء کی غلطیاں لکھ رہا تھا، دوسرا صحابہ کی غلطیاں لکھ رہا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اچھا میں کانپ گیا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ایک انبیاء کی غلطیاں نکال رہا تھا، نعوذ باللہ، دوسرا صحابہ تھا. پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہو. اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان خدا جانے. سچ ہے. آپ تجربہ کر لیں، کبھی علماء حق کے بیانات کے نیچے کامنٹ پڑھا کریں. اسی لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان خدا جا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات، ان سے ایک صاحب نے پوچھا. طلبہ تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، پوچھنے والے سائل بھی کئی طرح کے ہو سکتے. اس نے ایک سوال پوچھا، جیسے یہاں ہے نا صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ایک علم ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے. علم علم ہے، قانون قانون ہے. ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا پوچھو. کہنے لگا ہمیں پتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو مانتا نہیں، اگر اللہ معاف فرمائے تو کیا اس کو اللہ جنت دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں مانتا لیکن اس کو اللہ جنت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب حالانکہ دیکھو میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل سوال ہے یہ، لیکن آگے بھی تو مفتی شفیع صاحب تھے نا،
انہوں نے فرمایا بھائی دیکھو، ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتی ہے قدرت. اللہ کی قدرت میں ضرور ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو ڈال دے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہم نہیں ڈالیں. اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارا قانون نہیں بدلتا. اللہ کا قانون یہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے جنت نہیں. اللہ کی قدرت میں ضرور ہے، اللہ کے قانون میں نہیں، اس لیے اللہ نہیں جانے دے. بات سمجھ آئی؟ بالکل یہی بات ہو صاحب قصص الانبیاء نے یہاں لکھی ہے کہ ایک ہے اللہ کا علم، ایک ہے اللہ کا قانون. اللہ کے علم میں تھا کہ وہ مانے گا نہیں، لیکن اللہ کا قانون تھا وہ مانے نہ مانے جا کر اس کو سمجھا، اس کو پورا کرنا ہے. بات سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح. اچھا، یہاں پر ایک بڑی علمی بحث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے چھیڑی ہے، اور وہ ہے بھی بڑی علمی کہ اللہ معاف فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی راہوں پر کوئی انسان ایسا چلتا ہے جس کی عقل نہیں ہوتی. آپ اور ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے سوال کیا کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ عقل تو ہے نہیں بیچارے کی، تو آیا یہ مکلف ہے یا غیر مکلف ہے؟ اور نجات یا سزا کے لیے مکلف ہونا ضروری ہے. اس بیچارے کی عقل ہی ساتھ نہیں دے رہی تو یہ کہاں جائے؟ لیکن بہرحال اب آپ کو تو یہ سب ہم نہیں سناتے، بس اتنا کہتا ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. کوئی سوال چھوڑا نہیں. اور یہ بھی ایک بات ہے آپ یاد رکھیے گا، دارالعلوم دیوبند میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، محتمم دارالعلوم دیوبند جو 50 سال دیوبند کے محتمم رہے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے، حضرت نے لکھا ہے، یاد رکھیں، کثرت تصنیف، کتابوں کا زیادہ لکھا جانا. حضرت نے لکھا ہے کثرت تصنیف یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے. جب سے حضور آئے ہیں امت نے اتنا لکھا ہے، 15 صدیاں گزر گئی ہیں، تب تک لکھا ہے، آج بھی لکھ رہے ہیں، قیامت تک لکھتے رہیں. حقیقت ہے، ورنہ اور مذاہب دین اسلام اصطلاحی سے پرانے ہیں. یہودیت کو دیکھ لو، عیسائیت کو دیکھ لو، لیکن حقیقت ہے جتنا دین اسلام کے علماء نے لکھا ہے کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا. آپ دور کیوں جاتے ہو؟ صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن سینکڑوں آپ کو حضور کی امت میں حافظ ملیں گے، ہے یا نہیں؟ ایسے ایسے حافظ آپ کو ملیں گے کہ تلفظ تک کی غلطی نہیں ہوتی ان میں. آج تک بائبل کا کوئی حافظ ملا ہے؟ نظر آیا آپ کو؟ بولو. حالانکہ دنیا کی کیا شے نہیں ہے ان کے پاس، اس زمانے میں سپر پاور ہیں اصطلاحی طور پر، لیکن ایک بھی حافظ ہے؟ بولو تو صحیح. ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اکابر کو اللہ نے اتنے علوم سے یہ بخشا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ بھی تھا صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. بات سمجھ آئی یہاں پہ؟ اور بولو تو صحیح. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے قانون. اچھا، اب صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اب اللہ کے کلیم تھے نا، جب ان کو حکم ملا کہ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جائیے، اس کو سمجھائیے، تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ تو ذہن میں آیا وہی مطلب ایک تو میرے ہاتھوں اس کا آدمی مر گیا تھا، میں نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا لیکن بظاہر تو قتل ہوا ہے نا، وہ مرا تو تھا، پھر میں نکل آیا وہاں سے، اب میں جا رہا ہوں یہ سوچ کے کہ وہ تو بھولا بسرا قصہ ہو گیا ہوگا، لیکن میں نے وہاں تھوڑا جانا تھا. لیکن اب تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ اذهب الى فرعون، سیدھا اس کے پاس جاؤ. لیکن اب پیغمبر ہیں، جب اللہ نے حکم دے دیا تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ جانے کا. ٹھیک ہے، اب اللہ نے فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. قرآن تو قرآن ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جا کر اس کو سمجھائیے. اور اچھا اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے, دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ اس موقع پر اللہ تو حکیم تھے نا, اللہ تو علیم تھے نا, پیغمبر کی سب کیفیتوں سے واقف تھے, اس لیے اللہ نے اتنے بڑے 2 معجزے دیے تاکہ میرے پیغمبر وہاں جائیں اور ضرورت پڑی اس کو ظاہر کریں. اچھا یہاں پر کتنے معجزے اللہ نے دیے؟ سب سے پہلے ایک تھا لاٹھی کا سانپ بننا اور دوسرا تھا ہاتھ کا روشن ہونا. ٹھیک ہے. اور قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ برہانان من ربک, میرے پیغمبر یہ تیرے رب کی طرف سے 2 نشان ہیں, 2 نشانیاں ہیں, ان کو لے کے جائے. برہان 2 معجزے. اچھا قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے موسیٰ کو 9 نشانیاں 9 معجزے دیے. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل. کتنے معجزے دیے؟ وہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اپنے مرحلے پر آئیں گے آگے انشاءاللہ. تو لیکن یہاں جو دیے وہ کتنے تھے؟ برہانان من ربک. 2 نشان اللہ نے بڑے دیے, فرمایا لے کے جائیے. اذهب الى فرعون انه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. اچھا ایک آخری بات سن لیں, آپ ترجمہ کا موقع تو اب آئے گا اپنے موقع پر, لیکن ایک چھوٹی سی بات سن لیں, مجھے یاد آئی, شاید کسی کو کام آ جائے, پتہ نہیں یہ آواز کہاں تک جائے. آپ کو کام آ جائے, کسی اور کو کام آ جائے. آپ میں سے بھی کئی حضرات کتابیں پڑھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یاد رکھو گے؟ بولو تو صحیح. پچھلے سال, غالباً پچھلے ہی سال تھا, جن کی شہادت ہوئی مولانا سمیع الحق رحمت اللہ علیہ, پچھلے ہی سال تھا میرا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے والد محترم گزرے ہیں شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, اکوڑا خٹک میں. آپ میں سے کئی حضرات نے اب بھی نام سنا ہوگا دارالعلوم حقانیہ. یہ دارالعلوم حقانیہ انہوں نے بنایا اور خود دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے, جنہیں دنیا مولانا حسین احمد مدنی کہتے رحمہ اللہ. اچھا حضرت کی ایک کتاب ہے صحبت با اہل حق, بڑی عجیب کتاب ہے وہ. مجھے یاد آیا اور مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے, یہ غالباً میں نے سن 1996-97 میں پڑھی تھی, کوئی سال اوپر نیچے ہو سکتا ہے, پر یاد آ گئی, سن لیں. اور یہ بھی یاد آ رہا ہے, صفحہ نمبر 75 ہے, 75 اور 76. کوئی انسان کتاب پڑھتا ہے, حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب آگے آ کر پوچھا تھا کہ حضرت میں کتاب پڑھتا ہوں, کتاب پڑھ لیتا ہوں, سمجھ یا نہیں آتی یا یاد نہیں رہتا مضمون کچھ, اور یہ عموماً ہوتا ہے. صحیح بات ہے, یا کئی حضرات پڑھ لیتے ہیں, ان کو دوسرا صفحہ پھر یاد نہیں رہتا, تو کیا پڑھا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ بھائی جب کتاب پڑھو, کتاب کھولنے سے پہلے یہ 3 دعائیں پڑھا کرو. ایک حضور کی ہے, ایک حضرت موسیٰ کی ہے, ایک فرشتوں کی ہے. حضور کی کون سی ہے؟ ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. کتاب کھولنے سے پہلے کتنی دفعہ پڑھو؟ 3 دفعہ. فرمایا دوسری حضرت موسیٰ کی یہ دعا پڑھا کرو, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہاں تک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرمایا 3 بار یہ, اور آخری فرمایا فرشتوں کی, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم. فرمایا یہ 3 بار یہ پڑھ لیا کرو, اس کے بعد کتاب کھول کے پڑھنا شروع کرو, انشاءاللہ سمجھتے بھی جاؤ گے, یاد بھی رہے.
وما علینا الا البلاغ المبین سنت پڑھ.